لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال واتبعوا سبيل من أناب إلي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني تركت فيكم أمرين ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي رواه الترمذي وقال اقتدوا بالذي بعد أبي بكر وعمر وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد ایک مرتبہ شریف ہے اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گزشتہ جمعہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر گفتگو ہو رہی تھی، جس میں ایک دعا یہ تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم. یا اللہ ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک اور صاف کرے. تو اس دعا کے دو اجزاء مکمل ہو گئے تھے. پہلی چیز تلاوت، دوسری چیز کتاب و حکمت کی تعلیم، تیسری بات تزکیہ نفس کے بارے میں بات رہ گئی تھی. تلاوت کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ تلاوت کرنا، الفاظ قرآن کے پڑھنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا اور پھر صحابہ کرام تلاوت کا اہتمام کرتے تھے. بعض صحابہ 2 دن میں اور بہت سے صحابہ 3 دن میں اور اکثر صحابہ 7 دن میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے اور برابر تلاوت کرتے رہتے تھے. وہ عربی جانتے تھے، مطلب سمجھتے تھے، تو صرف عمل مقصد نہیں تھا بلکہ تلاوت اور الفاظ کو پڑھنا، ریڈنگ، یہ بھی اصل ایک مقصد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام تلاوت تھا، دوسرا کام کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم. حکمت کا مطلب ہمیں بتلا دیا، سنت اور عقل اور دانش کی باتیں. یہ امت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایک طرف قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، اس کی ریڈنگ کا اہتمام کرے، پھر اس کے بعد قرآن کے معنی اور مطالب کو بھی سمجھے اور اس پر عمل کی کوشش کرے، عمل کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قرآن چھوڑنے والوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں گواہی دیں گے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ کے سامنے میدان محشر میں کہیں گے کہ اللہ یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو قرآن چھوڑنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کا انکار کر دے. جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے ہیں وہ کافر ہیں. تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری اس امت کے اس طبقے نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے، تو ان کے خلاف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے
اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے قرآن کے حکموں پر جو عمل نہیں کرتا گویا اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معنی و مطالب کو سمجھنے اور سمجھانے کا سلسلہ ختم کر دیا۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے جو احکامات ہیں ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، تو یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ اور ایک قرآن کو چھوڑ دینا یہ ہے کہ اس کی تلاوت نہ کی جائے۔ تو اس تلاوت کا پہلے معمول تھا، اب تو تلاوت کا معمول بہت کم ہو گیا، تو سمجھو کہ ہم نے تلاوت بھی چھوڑ دی، انکار کر دے، عمل نہ کریں، معنی مطالب کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تلاوت نہ کریں۔ ان چاروں باتوں میں ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اللہ کے سامنے گواہی دیں گے امت کے خلاف، یا اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑ دینے کا چار مطلب، چاروں باتیں آ جائیں گی۔ اب ماشاءاللہ ہم لوگ تو قرآن کو مانتے ہیں لیکن عمل کتنا کرتے ہیں؟ جان بوجھ کر کے قرآن کے حکم کو اگر چھوڑتے ہیں تو مطلب قرآن کو چھوڑ دیا۔ 18 رشتوں سے عورتوں کو اسلام میں میراث میں حصہ ملتا ہے، بہن کو حصہ ملتا ہے، بیوی کو حصہ ملتا ہے، بیٹی کو حصہ ملتا ہے، ماں کو حصہ ملتا ہے، اس طرح 8-9 رشتے جس میں حصہ مل ہی جاتا ہے، اور ٹوٹل جو حصے ملتے ہیں 18 رشتوں سے۔ کتنے رشتوں میں حصہ دیتے ہیں اور کہو؟ مطلب ہم نے قرآن کے اس حکم کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہماری گردن لگ جائے گی، ہم بھی پھنس جائیں گے۔ قرآن کے معنی مطالب کو سمجھنے کا کتنا رواج ہمارے اندر ہے ہم سب دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب مسنات پڑھی جائیں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسنات کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے علاوہ دوسری کتابیں پڑھی جائیں گی، دوسری چیزیں پڑھی جائیں گی، قرآن نہیں پڑھی جائے گی۔ تو مسنات، ابھی تو اخبار پڑھنے کا سلسلہ کم ہو گیا، ورنہ دیکھو اس بار ہر طرف لوگ اخبار لیے بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ 8-8 پیج کے اخبار ہوتے ہیں، ان اخبار پڑھنے والے سے پوچھو کہ نیوز کیا ہے، وہ ساری ہیڈنگ بتا دیں گے۔ اتنا دھیان لگا کے اخبارات پڑھتے تھے لوگ، اور آج بھی جہاں اخبار آتے ہوں گے لوگ پڑھتے ہوں گے، لیکن ان سے پوچھو تم نے قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے تو تلاوت میں 0 ہوں گے۔ اخبار ختم ہو گیا، موبائل آ گیا، صبح ہوتے ہی دنیا بھر کی نیوز جھوٹی سچی پڑھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت اور پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یہ سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ سمجھنا، تلاوت کرنا یہ بھی چھوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں گواہی دیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ دوسری کتابوں کی تلاوت، دوسری کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا تو معمول ہوگا، لیکن قرآن کو سمجھنے سمجھانے کا معمول نہیں ہوگا۔ اس لیے درخواست چاہیے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے گواہی نہ دے دیں کہ اس بندے نے، ہماری اس امتی نے یا اللہ تیری کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے ہم کچھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں، 1 پارہ 2 پارہ جتنا ہو سکے، زیادہ نہیں تو آدھا پارہ، 1 رکوع 2 رکوع تلاوت کر لیں، اس کے ترجمے تفسیر بھی دیکھ لیا کریں،
تو معنی مطلب بھی ہمارے سمجھ میں آئے گا، تلاوت کی برکت بھی حاصل ہوگی اور تلاوت کی برکت سے عمل کی توفیق بھی ہوگی۔ دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھاتے ہیں، سنت کو سمجھاتے ہیں۔ یہ قرآن ہماری بھی ذمہ داری کی تلاوت کریں۔ پہلا کام تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام نے تلاوت کیا۔ دوسرا کام سمجھنا سمجھانا، تلاوت بھی کریں، قرآن کو سمجھیں اور سمجھائیں۔ اس سلسلے میں کم سے کم ایک ہفتہ میں قرآن کی تفسیر کی مجلس ضرور منعقد ہونی چاہیے۔ اور پرانی 150 سال کی تفسیریں، اس میں الفاظ تھوڑا مشکل آ جاتے ہیں، تو اس وقت نئی تفسیریں آ چکی ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی توضیح القرآن ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی آسان تفسیر ہے۔ آپ کی مسجد کے لیے کسی نے دیا ہے، یہاں کے لیے وہ کتاب آ گئی ہے، تو ہفتے میں ایک دن قرآن کے معنی مطالب اور تفسیر سمجھنے کے لیے حلقہ ضرور لگائیں۔ اگر معنی مطالب نہیں سمجھتے، حلقہ نہیں لگاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے تو اس میں حلقہ نہ لگانے والے بھی پکڑے جائیں گے۔ جب اللہ کے نبی ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو اللہ کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے؟ تلاوت، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کا کام، سنت کو سمجھنے سمجھانے کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تیسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کو پاک و صاف کرے۔ دعا کرے گا اسلام، تلاوت کرے گا، کتاب کی سنت کی تعلیم دے گا اور لوگوں کو پاک و صاف کرے گا، تزکیہ کرے گا۔ تزکیہ ایک ہوتا ہے کپڑے کی صفائی، جسم کی صفائی، مکان کی صفائی، گلی کوچوں کی صفائی، محلے بستی آبادی کی صفائی۔ شریعت میں یہ بھی مطلوب ہے، اور اس طرح کی صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا۔ الطہارۃ نصف الایمان، پاکی حاصل کرنا آدھا ایمان ہے۔ جسم، کپڑا، بدن، مکان، دانت، کان، آنکھ، ان سب کی صفائی۔ دوسری صفائی دل و دماغ کی صفائی ہے، برائیوں سے، برے خیالات سے اور برے ارادوں سے، حسد، کینہ، بغض، شرک، بت پرستی، کفر، ان تمام چیزوں سے دل و دماغ کا پاک ہونا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ، اس کو کہتے ہیں طہارت۔ کپڑے کی صفائی، بدن کی صفائی، محلے کی صفائی، مکان کی صفائی، دانت کی صفائی، یہ سب طہارت۔ دل و دماغ کی صفائی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور یا اللہ نبی مبعوث فرما جو ان لوگوں کے دل و دماغ کو پاک و صاف کرے۔ یہ دعا فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بناتے وقت۔ ان تین دعاؤں میں جو اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کو سمجھنے کے لیے سمجھانے والے کی ضرورت ہے۔ انسان اپنی روح کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں ایک مربی اور تربیت کرنے والے کی ضرورت ہے۔ مربی اور تربیت کرنے والے کی رہنمائی میں انسان پاکیزگی حاصل کرے گا تو جلد اس کے دل و دماغ پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ اپنے من کے مطابق مجاہدے کرے گا، بڑی بڑی قربانیاں دے گا، پھر بھی اس کے دل و دماغ پاک نہیں ہوں گے۔ تزکیہ جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا، دوسری قومیں بھی اس کو کرتی ہیں، اور خاص طور پر یہ جو سرکار ہے اس نے اس بات کو بہت اہمیت کے ساتھ لیا ہے اور اس کو نافذ کر رہی ہے سرکار۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ کا طریقہ بتلایا، طریقہ اختیار کیا، اسلام جو تزکیہ کی تعلیم دیتا ہے، اس تزکیہ میں ہر طرح سے دل و دماغ انسان کا پاک ہوتا ہے، سماج پوری طرح سے سدھرتا ہے، اور پورے سماج کے تعلق سے انسان کے دل و دماغ میں ہمدردی، محبت اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تزکیہ اور لوگ بھی کرتے ہیں، اسلام میں بھی تزکیہ ہے۔ تزکیہ کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، 10 سال تک، 20 سال تک کھڑے رہتے ہیں، ہاتھ اوپر ایسے اٹھائے رہتے ہیں کہ جب تک ہم کو گیان نہ پراپت ہو جائے،
ایشور اللہ ہم سے خوش نہ ہو جائے ہم ہاتھ کو نیچے نہیں کریں گے۔ اچھا زیادہ دن تک ہاتھ یوں کیے رہتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایشور کو خوش کرنے کے لیے، تو ان کا ہاتھ پاک ویسے رہ جاتا ہے، بوجھ پیدا ہو جاتا ہے اس میں اور سوکھ جاتا ہے۔ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں وہ اپنے روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ، لیکن سنت کے مطابق ان کا کام نہیں ہوتا، اس لیے اس تزکیے کے نتیجے میں وہ اللہ تک نہیں پہنچتے۔ غیبی طاقتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں، حیرت ناک قوتیں ان کو حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تک وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا طریقہ وہ ہے جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، طریقہ بتلایا ہے۔ 100% سنت پر عمل کرنے لگے، تزکیہ ہو گیا۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب چیزوں کا اہتمام کرنے لگے، تزکیہ ہو جائے گا۔ اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ تزکیہ حاصل کرنے کے لیے مربی، معلم اور رہبر ضروری ہے۔ چنانچہ تزکیہ کے لیے میں سمجھا کرتے ہیں کہ رسول بھیج جو ان کا تزکیہ کرے، آپ سے تزکیہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد تزکیہ کی کیا صورت ہوگی؟ آپ نے جو تعلیمات فرما دی تحریری شکل میں دستیاب ہیں، ان کو دیکھ کر کے کوئی تزکیہ حاصل کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ کو اللہ تعالیٰ وجدانی کیفیت ایسی دے دے کہ حاصل کر لے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح قرآن عربی میں ہے اور اہل عرب قرآن کی عبارتوں سینٹینس اور اس کے معنی الفاظ کو سمجھتے تھے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کہ قرآن کے معنی مطالب کو ان کو سمجھائیں۔ صحابہ کرام 4 سال 8 سال تک ایک ایک دو سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کرتے تھے، عربی جاننے کے باوجود ان کے معنی مطالب کو سمجھا کرتے تھے سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح قیامت تک سمجھانے والی جماعت پیدا ہوتی رہے گی، ان سے قرآن کو سمجھنا ہوگا اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ اس جماعت کی ذمہ داری ہوگی کہ قرآن لوگوں کو سمجھاتا رہے۔ اسی طرح سے قیامت تک روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے، تزکیہ حاصل کرنے کے لیے مزکی اور دل و دماغ کے پاک و صاف افراد کی ضرورت ہوگی، اور قیامت تک ایسے افراد پیدا ہوتے رہیں گے، ایسا نظام کھڑا ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کیا کرو؟ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ ساتھ میں رہنے سے تمہارے اوپر بھی وہ رنگ آ جائے گا، تمہاری زندگی بھی پاکیزہ ہو جائے گی۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ دوسری ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں، اس ایک آدمی کا نہیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ۔ ہزاروں لاکھوں انسان ہو سکتے ہیں جن کے پیچھے چلا جا سکتا ہے اور ہدایت مل سکتی ہے، تزکیہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک کے پیچھے چلیں گے، کسی دوسرے کے پیچھے نہیں جائیں گے، وہ ناسمجھی نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات ہم جانتے کہ اللہ کے نبی تو تھے نہیں، صحابی تھے، خلیفہ اول ہیں، مقام و مرتبہ بہت بڑا ہوا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک کے پیچھے چلیں گے، اللہ کے نبی کے پیچھے چلیں گے، دوسروں کے پیچھے نہیں چلیں گے، اور ناسمجھی میں آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں وہ شرک ہے، کسی دوسرے کے پیچھے چلنا شرک ہے، ناسمجھی میں آتے ایسی باتیں نادانی کی کہتے ہیں۔ اور دینی فکر رکھنے والوں نوجوانوں اور مسلمانوں کی سمجھ میں بات آ بھی جاتی ہے کہ صحیح بات ہے، ہم تو اللہ کے نبی پر ایمان لائے، تو ان کے پیچھے کیوں چلیں؟ وہ تو گمراہی کی بات ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کے نہیں چلنا ہے، چلنا ان کے پیچھے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی بات بتاتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور شام ہوتے ہوتے 7-8 لوگوں کو ایمان کی دعوت دی اور اسلام میں داخل کر دیا۔ یہ ہے ایک مسلمان کا فریضہ، مسلمان کی ذمہ داری۔
नस्लन बाद नस्ल, हम दीन अपने घरों में लपेटे हुए हैं, बंद किए हुए हैं। हम दीन किसी को नहीं बताते, किसी को दीन की तरफ नहीं बुलाते। वहाँ अमल करके दिखला दिया। 7-8 लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो यह आयत नाजिल हुई, वत्तबी सबील मन अनाब इलैया। उस शख्स की पैरवी करो, उस शख्स की, नबी नहीं, उस शख्स की पैरवी करो। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, जो मेरी तरफ रुजू करता है, मेरे हुक्मों पर खड़ा होता है, मेरी हिदायतों पर अमल करता है, उसकी पैरवी करो। अब जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी के होते हुए किसी दूसरे की पैरवी करना शिर्क है, कैसी नादानी नासमझी की बातें करते हैं। अल्लाह ऐलान करता है कि अबू बकर के पीछे चलो, अबू बकर अल्लाह से रुजू करने वाले हैं। हम नासमझी में आकर के हिंदी उर्दू में 1-2 हदीसें जेब में रख करके लोगों को भटकाते हैं कि नहीं, किसी के पीछे मत चलो, नबी के पीछे चलो। जुमला बहुत अच्छा है लेकिन सरासर जड़ों से उखाड़ देने वाला है, गुमराही और जलालत का बाइस है। अल्लाह ऐलान करते, उनके पीछे चलो जो मेरी तरफ रुजू करने वाले हैं। फिर आपने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम अमरैन, ऐ लोगो, हमने तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़ा है। एक हदीस है कि मैंने किताबुल्लाह को छोड़ा और अपनी सुन्नत को छोड़ा, वो भी हदीस है। वहाँ हदीस नहीं है, मैंने सुन्नत को छोड़ा, उसको अख्तियार करोगे तो गुमराह नहीं हो जाओगे। यहाँ ये दूसरी हदीस है, वही हदीस लोग पेश करते हैं, हदीस छोड़ देते हैं, जानबूझ करके कुछ लोग छोड़ते हैं मुसलमानों को कंफ्यूजन में डालने के लिए। ये तिरमिज़ी की हदीस है, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम अमरैन, ऐ लोगो, हमने तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ी हैं, मा इन अखज़्तुम बिही लन तज़िल्लू, तुम कभी भी हरगिज गुमराह नहीं होगे अगर तुम इन 2 चीजों को ले लोगे। क्या 2 चीजें हैं? किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब को ले लोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। हमारा आप सोचे कितना हमने अल्लाह की किताब को ले रखा। हफ्ते में कुरान के हल्के लगाने के लिए तैयार नहीं, कुरान की तफसीर करने वाला कोई नजर नहीं आता, कुरान की तफसीर सुनने वाले नहीं गुमराह होगे अगर तुम अल्लाह की किताब को पकड़ लोगे। दूसरी चीज, वइतरती अहल बैती, और मेरे घर के लोगों, मेरे खानदान के लोगों को छोड़ के जा रहा हूं, इनको तुम पकड़ लोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। ये नबी तो नहीं है, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि मेरे खानदान के लोगों को, मेरे घर वालों को तुम पकड़ लोगे, इनकी रहनुमाई तुम अख्तियार करोगे, इनके पीछे चलोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। तिरमिज़ी की हदीस। अब जो लोग कहते हैं कि नबी के अलावा किसी दूसरे के पीछे चलना शिर्क है, कैसी ना समझी ना जाने की बातें करते हैं। और इतरती में ये हजरत हसन, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घराना सिर्फ मुराद नहीं है, बल्कि आपकी बीवियां मुराद हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी वफात के बाद 50 साल तक इस दुनिया में जिंदा रही, बेशुमार हदीसें रवायत की, और कोई मसला होता तो अहम और बड़े मसले में जहाँ इख्तिलाफ हो जाता, हजरत आयशा फैसला दिया करती थी, तमाम सहाबा मान जाया करते थे। ये नहीं कहते थे कि ये तो इंसान हैं, ये तो बीवी हैं, ये नबी नहीं है, इनकी बात गुमराही है, हम तो अल्लाह और नबी की बात को लेंगे, इनकी बात को नहीं लेंगे, सब लिया करते थे। फिर आगे बुखारी शरीफ की हदीस है, इक़्तदू बिल्लज़ी मिन बादी अबी बकर व उमर, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। कई लोगों, पैरवी करो तुम मेरे बाद, अबू बकर और उमर की पैरवी करो। बहुत से लोग नासमझी नादानी में कह देते हैं कि उमर ने 20 रकात तरावी शुरू की थी, उस्मान ने 2 अज़ानें शुरू की थी। नऊज़ बिल्लाह, उस्मान खलीफतुल मुस्लिमीन और उस्मान ज़ुन्नूरैन रसूलुल्लाह के दामाद और घर के आदमी में शुमार होते हैं, क्योंकि उनकी डबल दामाद थे। ये साफ साफ ऐसे कह देते हैं कि हम क्यों उनकी पैरवी करें। अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं कि मेरे बाद अबू बकर उमर की पैरवी करना। अब बुखारी शरीफ की हदीस है। और फिर फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, तुम सब पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत की पैरवी करना और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी करना। देखिए, जो लोग 1-2 हदीसें जेब में रख के घूमते हैं, उनके यहाँ 2 अज़ानें नहीं होती है। इख्तिलाफी बात में नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बताना चाहता हूँ, खूबसूरत नारों में दज्जाली फितने काम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस नंबर 13 से 27 तक मुस्लिम शरीफ की हदीस है,
ہر آدمی کی حدیثیں نہیں لوگے، قیامت کے قریب حدیثیں بیان کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، ان کی حدیثیں لوگے تم دجال ہوں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے، تم خود گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے حدیثیں ہر شخص لینے سے منع کیا۔ آوارہ شہرا قسم کے لوگ ایک دو حدیثیں جیب میں رکھ کر کے گھومتے ہیں اور نمازوں میں شک پیدا کرتے ہیں، دین میں شک پیدا کرتے ہیں۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ تزکیہ نفس، روح کی پاکیزگی، کتاب کو سمجھنے کے لیے کسی معلم کی ضرورت ہے۔ آپ روٹی بنانے کے لیے کتاب پڑھ لیجئے، سلائی کرنے کے لیے کتاب پڑھ لیجئے، میڈیکل فیلڈ کی چیزوں کے بارے میں کتاب پڑھ لیجئے۔ آپ کام نہیں کر سکتے ہو، آپ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے ہو، آپ پیتھولوجی ڈیزیز کو ڈائگنوز نہیں کر سکتے ہو بغیر پریکٹیکل کے۔ بغیر پریکٹیکل کے روٹی کتاب پڑھ کر کے نہیں بنا سکتے ہو، بغیر پریکٹیکل کے مکان نہیں بنا سکتے ہو۔ انجینئر جو مکان کے نقشے بناتا ہے ایک ایک پوائنٹ کو لکھ دیتا ہے، لیکن اسی انجینئر کو کھڑا کر دو کہ 2 فٹ دیوار اٹھا کر کے دکھا دے، نہیں اٹھا سکتا، چونکہ پریکٹیکل اینٹ کو رکھنا نہیں جانتا ہے۔ اس لیے صرف کتاب انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، کتاب کو سمجھنے کے لیے معلم کی ضرورت ہے، انسان کو روحانی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے مربی کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ کتاب اللہ سے رشتہ جوڑیں، کتاب اللہ کو سمجھانے والوں سے رشتہ جوڑیں اور روحانی پاکیزگی کے لیے اہل اللہ سے رشتہ جوڑیں۔ خانقاہ نظام پہلے چلتا تھا، جہاں کوئی ایسا بزرگ ایسی شخصیت ملے تو ان سے رابطہ کریں۔ دوسرا ایک بڑا اہم سلسلہ روحانی پاکیزگی کے لیے تبلیغی جماعت کا نظام ہے۔ تبلیغی جماعت خانقاہ نظام ختم ہو گئے تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت میسر ہوئی ہے جہاں روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے لوگ جو میز پر بیٹھے رہتے ہیں، ان کو قلم اٹھانے کے لیے ہاتھ دور نہیں بڑھانا پڑتا، دوسرا قلم لے کر کے حاضر ہو جاتا ہے۔ پانی پینے کے لیے صرف اشارہ کی ضرورت ہوتی ہے، پانی ان کے ٹیبل پہ حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن جماعت میں جانے کے بعد ہم نے ان کو دیکھا ہے اپنے ہاتھوں سے برتن دھل رہے ہیں اور مسجدوں کے لیٹرنگ کو صاف کر رہے ہیں، مسجدوں میں جھاڑو لگا رہے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت کا نظام تزکیہ نفس، روح کی پاکیزگی کا وہ اعلیٰ معیار، اعلیٰ نظام، اعلیٰ مثال پیش کرتی ہے جو خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے مسجد میں جھاڑو لگائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مسجد میں جھاڑو لگائی، حضرت مریم علیہ السلام نے مسجد میں جھاڑو لگائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جھاڑو لگائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو لگاتے تھے بتا کر کے کہ میں نے اللہ کے رسول کو جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو وہ نظام و سسٹم، وہ ایکوالٹی کہاں سے آئے گی؟ تزکیہ نفس کے ذریعے سے آئے گی۔ تزکیہ نفس کا ایک ذریعہ یہ علماء، صلحاء اور صوفیاء ہیں، دوسرا ذریعہ یہ تبلیغی جماعت کا نظام ہے۔ یہاں تزکیہ نفس ہوتا ہے، تکبر، ایگو، انانیت، بغض، حسد، کینہ، ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ تو 3 کام تلاوت کرنا ضروری ہے، اور دوسرا قرآن کا سمجھنا، قرآن کے دروس لگانا چاہیے۔ تیسرا تزکیہ نفس، تزکیہ نفس کے لیے صلحاء سے رابطہ کریں، موقع نہ مل سکے تو تبلیغی جماعت میں جا کر کے اپنے نفس کو پاکیزہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔